جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کے حکم پہ جو ہے نا جی میں آج کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے طبیب چودھری محمد عمر توصیف دھول۔ میں بی ایم ایس ایف ٹی جے اور ایم فل ہوں ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے، اور ڈاکٹر اکرم صاحب کا شاگرد ہوں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، میرا تعلق ایک طبی گھرانے سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جی میں چوتھی نسل ہوں طب میں، اور ہمارا بیک گراؤنڈ یہ طب میں چوتھی نسل ہوں۔ 3 نسلوں سے ہم امرتسر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے بزرگوں میں جو سب سے مشہور نام طب کی تاریخ میں گزرا ہے، حکیم فقیر محمد چشتی نظامی امرتسری کا نام گزرا ہے، جن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو کہ طبیہ کالجز میں بھی جو ہے بچے پڑھتے رہے ہیں کسی زمانے میں۔ اب بھی جن لوگوں کو اس کے ساتھ تعارف ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ کتاب کو حاصل کرنے میں۔ اس کا نام ہے مجربات فخر الاطباء۔ اور میرے بزرگوں کے کارناموں میں ایک سب سے اہم چیز ہے کہ ایک تاریخ میں ایک آلہ ہچکی کے نام سے ایک آلہ بنا ہوا نظر بھی آتا، کتابوں میں اس کی تصویر بھی ملتی ہے۔ وہ میرے جو ہے پرنانا نے ایجاد کیا تھا، حکیم فقیر محمد چشتی نظامی امرتسری نے۔ تو اس میں وہ اس طرح کا تھا کہ جی جس طرح کی آج کل کی انبوب میدی جس کو کہتے ہیں گیسٹرک ٹیوب ٹائپ کی وہ ٹیوب ہوتی تھی، اس میں دوا رکھ کے تو اس کو جو ہے نا جی سنف کیا جاتا تھا، تو وہ میدے میں ڈائریکٹ دوا جاتی تھی، اور اس سے ہچکی کے معاملات جو ہے نا جی وہ کنٹرول میں آ جاتے تھے فوری طور پہ۔ اس کے اوپر ان کو جو ہے انعام بھی ملا تھا، میڈل بھی ملا تھا، انگریز سرکار کی طرف سے ان کو انعام ملا تھا۔ اور ایک ہم جو ہے انفلوئنزا کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں میں اس کے کرونا میں بھی جو ہے نا جی یہ بڑا افیکٹو رہا، ہم استعمال کرتے بھی رہے ہیں، اور بہت سارے اطباء نے اس کو استعمال کروایا بھی ہے مریضوں کو جوشاندہ مختصر کے نام سے۔ وہ جوشاندہ مختصر جو ہے امرتسر میں سرکاری طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کارپوریشن کی طرف سے وہ ہمارے بزرگوں کی کوشش سے ہی جو ہے نا جی وہ تقسیم کیا گیا، اور اس سے جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی تھی ہندوستان میں، اس میں جو ہے نا جی مریضوں کو بہت زیادہ شفا حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہسٹری کے حوالے سے آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں نے 2006 میں ایف ٹی جے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایم ایس سی ایجوکیشن میں کی تھی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے، اور نمل سے بھی مجھے موقع ملا پڑھنے کا، لینگویج کے کورس کرنے کا۔ اور اس کے بعد میں نے 2002 تک جو ہے پڑھایا یونیورسٹی میں۔ تو پھر 2002 میں پھر میں نے جب اس میں ایڈمیشن لے لیا ایف ٹی جے میں، تو پھر وہ والا فیلڈ میں نے چھوڑ دیا۔ ایف ٹی جے کرنے کے بعد پھر بی ایم ایس کرنے کے لیے کراچی چلے گئے۔ ایف ٹی جے میں نے کیا حمایت اسلام طبیہ کالج لاہور سے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ بر صغیر کی تاریخ کے قدیم ترین اداروں میں سے ہے، اور اس کو بنے ہوئے تقریباً 155 سال ہو چکے ہیں اس کالج کو وجود میں آئے ہوئے۔ اور یہ کہہ لیں کہ جی موجودہ خطہ پاکستان میں اس علاقے میں طب کا بانی ادارہ ہے۔ آج جتنے بھی اسٹوڈنٹ ملتے ہیں پرانے یا نئے، یا جو جتنے بھی کالجز ہیں، وہ سب بنانے والے اور کرانے والے وہ سب اسی کے جو ہے مرہون منت ہیں۔ دوسرا ادارہ ہوتا تھا ہمدرد طبیہ کالج کراچی، تو جو بعد میں ہمدرد یونیورسٹی بنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی رہیں۔ وہاں سے پھر مجھے ہمدرد سے بی ایم ایس کرنے کے بعد ایم فل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور میری ڈیوٹی جو ہے اپنے مادری علمی میں حمایت اسلام طبیہ کالج میں ایز اے پرنسپل جو ہے نا جی مجھے 2 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اس میں ادارے تو چلتے ہی رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے
تبدیلی آتی ہے، اور ہمیشہ وہی ادارے اور وہی شعبے ترقی کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ زمانے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں۔ اب حمایت اسلام طبیہ کالج کو بنے ہوئے 150 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا، تو جب میں نے وہاں پہ جو ہے چارج لیا تو پھر میں نے اس میں ایک سب سے زیادہ کمی محسوس کی کہ اس کو جو ہے موجودہ زمانے کے حوالے سے اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر میں نے کوشش شروع کی۔ اپ گریڈیشن کا عمل جو ہے اس میں نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے شروع کیا۔ جو پرانی لیبس تھیں، مجھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، جب میں نے ان کو سارٹ آؤٹ کروایا، میں نے ان کا لیبز کو جو ہے ان کی صفائی کروائی، اس میں سے مٹیریل جو اکوپمنٹ جو ہے میں نے ان سے نکلوایا، تو مجھے جو ہے دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ ہمارے پاس ہمارے کالج میں اتنا زیادہ جو ہے نا جی لیب سے ریلیٹڈ سیمپل مٹیریل اور جو چیزیں تھیں وہ موجود تھیں۔ اناٹمی کے حوالے سے میں بات کروں کہ جی ہمارے پاس اوریجنل جو ہے ہمارے کالج میں 7 جو ہے نا جی انسانی اسکیلیٹن اوریجنل موجود ہیں، اور پارٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں سینکڑوں جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں پارٹس اس کے موجود ہیں۔ میں نے اس کو کاؤنٹ کیا، ہمارے پاس جو ہے اگر ہم پارٹس کے حوالے سے دیکھا جائے اور ان کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو تقریباً ہمارے پاس کوئی 25 سے زیادہ جو ہے اسکیلیٹن بن سکتے ہیں، اوریجنل انسانی اسکیلیٹن جو ہے نا بن سکتے ہیں۔ اتنا جو ہے اس میں اناٹمی سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور ایک کسی زمانے میں حمایت اسلام طبیہ کالج میں ڈیڈ باڈی بھی ہوا کرتی تھی، اور ہر سال نئی ڈیڈ باڈی آیا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب جو ہے اہل علم پس پردہ چلے جائیں اور جو ہے کم ظرف لوگ جب آگے آ جاتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ تنزلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ میں نے بھی وہاں پہ جا کے اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، بایو کیمسٹری اور جو ہے فارمیسی کی لیبس کو نئے سرے سے جو ہے بنوایا، ان کی جو ہے رینوویشن کی، ان کے اکوپمنٹ پورا کرنے کے لیے بندوبست کیا۔ اکوپمنٹ ایسا سچ جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے ماڈرن اکوپمنٹ میں نے اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے پاس ویسے بھی جو ہے آلریڈی فارمیسی کے حوالے سے تو تمام لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود تھا، اور وہاں پہ ہماری جو ساتھ میں شفا خانہ ہے اس میں او پی ڈی ہوتی ہے، روزانہ تقریباً کوئی 150-200 کے قریب پیشنٹ ہوتے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر جو ہے نا جی سسٹم کو کچھ اور زیادہ آرگنائز بھی کیا ساتھ میں۔ وہاں پہ ایک روایت بڑے عرصے سے چلی آتی تھی کہ ہفتے میں ایک دفعہ میڈیکل بورڈ ہوتا تھا، جس میں 3 سے 4 جو ہے لیکچرر حضرات جو ہیں، ٹیچر حضرات، وہ بیٹھتے تھے، وہ بیٹھ کے مریضوں کو چیک بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں کلاس جو ہے 4th ایئر اور 3rd ایئر کی جن کی معالجات کی جو ہے تھراپیوٹکس کی جن کا لیکچر ہوتا تھا، وہ سٹوڈنٹس بھی وہاں پہ ساتھ میں بیٹھ کے، تو وہ ان کا پریکٹیکل بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں جو ہے پیشنٹ بھی چیک ہوتے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا کافی جو ہے نا جی معدوم ہو گیا تھا، لیکن وہ چل رہا تھا، اس میں ایک ہی جو ہے لیکچرر بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ پھر میں نے اس میں امینڈمنٹ یہ کی کہ جی میں نے 2 لیکچرر کی ڈیوٹی لگائی، اور تیسرا جو ہے میں خود ساتھ میں بیٹھتا تھا، اور یہ ہفتے میں پھر 2 دن ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا۔ پہلے 1 دن ہوتا تھا، پھر 2 دن ہفتے میں کر دیا۔ یہ بھی اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے پیشنٹ کے ٹرن اوور پہ اور اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا جی سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کے حوالے سے اس میں کافی زیادہ بہتری آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے جب میں نے بی ای ایم ایس کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اس سلسلے میں پہلے میری کوشش یہی تھی کہ جو ہے ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کی جائے، اور ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ سے کولیبوریشن کر کے تو یہاں پہ بھی ای ایم ایس اسٹارٹ کیا جائے، لیکن کچھ قانونی معاملات ایسے تھے کہ جو ہے نا جس کی وجہ سے صرف پنجاب میں ہمارے پاس ہم اسلامیہ یونیورسٹی ہی رہ جاتی تھی جس کے ساتھ ہم کولیبوریشن کر سکتے تھے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت آپ ایک صوبے کی یونیورسٹی دوسرے صوبے میں جا کے جو ہے نا اپنا کیمپس نہیں کھول سکتی۔ یہ جب سے
تعلیم جو ہے نا گورنمنٹ نے سینٹر سے لے کے صوبوں کو دی ہے، تب سے جو ہے نا جی یہ سسٹم ایسا چل رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی دوسرے صوبے میں جا کے اپنا کیمپس نہیں کھول سکتی۔ تو یہ ایک ہرڈل ایسی تھی جس کی وجہ سے حمایت اسلام کی جو ہے ایک کولیبوریشن اس کے ساتھ ہمدرد یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی اس میں جو ہے میڈم سعدیہ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی حکیم سعید صاحب کی جو روایت تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈم سعدیہ نے مجھے جو ہے کالج کے لیے 4 اسٹوڈنٹس کے لیے اینول فیس کا جو ہے وہ تقریباً 1.25 روپے کے قریب جو ہے ان کی پیکج بن رہا تھا وہ پر اینولی جو ہے نا جی 1.25 روپے کی گرانٹ جو ہے نا انہوں نے ہمیں دی اسٹوڈنٹس کی جو ہے فیس کی مد میں، اور اس میں مزید جو ہے اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو مزید جو ہے نا جی اس میں تعاون کریں گے، آپ اپنی ریکوائرمنٹس لکھ کے دیں۔ وہ میں نے ابھی پروسیس میں تھا تو پھر جو ہے نا جب بھی وہ کچھ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمدرد فاؤنڈیشن سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں اپنی لائبریری کے لیے کتابیں چاہیے، تو وہ ہزاروں روپے مالیت کی کتابیں ہم نے تو ان کو لکھ کے بھیجا کہ جی ہم یہ کتابیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی کتابیں چھپی ہوئی تھیں، تو وہ جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن نے میڈم سعدیہ کی ہدایت کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جی وہ جتنی کتابیں ہم نے ان کو لسٹ میں بھیجی تھی وہ ساری ہمیں بطور تحفہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی فاؤنڈیشن کی طرف سے کالج کی لائبریری کے لیے دے دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب میں نے اکوپمنٹ پورے کیے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس میں جو ہے ایڈیشن کی، اور جدید بی ای ایم ایس کے کورس کے حوالے سے اس میں جو بھی ہمیں کیمیکلز اور یہ وہ دوسری چیزیں پریکٹیکلز کے لیے لیبارٹریز میں چاہیے تھی وہ وہاں پہ مہیا کروائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ جب کولیبوریشن کا عمل جو ہے ایفیلیشن کا عمل سٹارٹ ہوا تو اس میں جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق لیبس کو جو ہے نئے سرے سے بنایا گیا، کلاس رومز کو بھی بنایا گیا، اس میں جو ہے فرنیچر کے حوالے سے جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو بھی پورا کیا گیا۔ انفراسٹرکچر جو ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی وائز تو پہلے ہی بلڈنگ کیپیسٹی تو ہمارے پاس موجود تھی، لیکن کچھ چیزوں کو صرف ارینج کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ ارینج کرنے کے بعد تو پہلی انسپیکشن جو ہے میری ہوئی اسلامیہ یونیورسٹی کی طرف سے، تو اس میں جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کے ڈین اور جو ہے 3 پروفیسرز اور پروفیسر جو ہے ہمارے دوست جو ہیں ایسٹرن میڈیسن کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہیں میرے ذہن سے نام اتر کے ان کا بھلا سا نام ہے ڈاکٹر صاحب ہیں، چلیں ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا، تو وہ سب لوگ جو ہے ہمارے جو ہے کالج وزٹ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو وہ پروفیسر صاحبان کی ڈین صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سوچتے تھے کہ جی طبیہ کالج کے ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہاں پہ آ کے تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ جی طبیہ کالجز ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو ہے کالج کو اور ہماری ایفرٹس کو، اور اس سے یہ ہوا کہ جی ہمیں جو ہے پہلی ہی انسپیکشن کے اوپر جو ہے 50 سیٹوں کے لیے انہوں نے گرانٹ کر دیا کہ جی آپ ٹھیک ہے 50 سیٹوں کے لیے آپ اپلیکیبل ہیں، ایلیجیبل ہیں، آپ ایڈمیشن کریں۔ دینا تو وہ ہمیں 100 سیٹیں چاہ رہے تھے، تو لیکن پھر ہمیں مشاورت سے یہی طے پایا کہ جی ابتدائی طور پہ آپ 50 سیٹوں کا ہی جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں کریں، تاکہ آپ کے ایڈمیشن کے معاملات جو ہے آپ کو فرسٹ پائنیئر بیچ جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن کرنے کے لیے مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہ ہو گیا تو پھر فردر نیکسٹ سٹیپ میں نیشنل کونسل فار طب کے ساتھ ہماری جو ہے اگلے سٹیپ میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے وہاں سے اپروول لینی ہوتی ہے، اس کی بھی اپروول کے لیے سارا پروسیجر کمپلیٹ کرنے کا مجھے موقع ملا، اور جو ہے انسپیکشن ٹیم جو ہے ہماری ان کے ابھی میں ویٹنگ میں تھا، تو میرا چونکہ کانٹریکٹ تھا، کانٹریکٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر میں نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
تو کچھ میرے اپنے ذاتی مسائل تھے، کچھ اور جو ہے نا جی چیزیں تھیں، تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے نا جی اس سلسلے میں مزید اس میں ایفرٹ نہیں کی۔ تو آج اب جو ہے اس سیشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بی ای ایم ایس کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے جو بیج بویا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا جی مزید اس میں جو ہے اس کو ختم ہونے سے بچا لیا، اور میرے بعد آنے والی جو ٹیم تھی اس ٹیم نے بھی بھرپور کوشش کی، جس کے نتیجے میں جو ہے آج بی ای ایم ایس کی کلاسز جو ہیں وہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اس سیشن میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے کافی کام کیا تھا۔ تو اس میں کچھ پالیسی میکنگ کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ پالیسی میکنگ میں میں نے جو ہے کالج کی، ہمارا کالج جو ہے اس میں وہ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ جیسے چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں، نہیں، اس میں بالکل جیسے گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت اس میں باقاعدہ ایک باڈی ہوتی ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں، سیکرٹری ہوتے ہیں، اور کالج کی جو ہے وہ کہ پرنسپل ہوتے ہیں۔ یہ 3 لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے چھوٹی سی، اور اس کے ساتھ اس میں ممبرز ہوتے ہیں، وہ تقریباً 7-8 ممبرز ہوتے ہیں، جو کہ انجمن کے جو ہے ممبران میں سے ہی وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس کو کالج کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ باڈی بنائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر اور جو ہے ایک اور جنرل باڈی ہوتی ہے جو کہ انجمن کی ہوتی ہے، یہ باڈی اس باڈی کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اب میں نے پھر اس میں یہ کیا کہ کالج میں جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ان باڈیز سے اپروول لی، اپروول لینے کے بعد پھر یہاں پہ بی ای ایم ایس کا سارا پروسیجر کیا، پھر یونیورسٹی سے اپروول لی، اس کے بعد کونسل سے اپروول کا پروسیجر جو ہے نا جی سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو وہ تقریباً جو ہے جب میں نے وہاں سے چارج چھوڑا تو اس وقت تک جو ہے کونسل کے ہم انسپیکشن کے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے، جو ڈیوز ان کے تھے، جو فیس تھی وہ بھی پے ہو چکی تھی۔ صرف یہ تھی کہ کونسل کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے انسپیکشن کی ہمیں ڈیٹ دینی تھی کہ جی ہم فلاں ڈیٹ کو جو ہے نا جی وزٹ کے لیے آئیں گے۔ تو وہ میرے آنے کے بعد تقریباً 1 مہینے کے بعد وہاں پہ انسپیکشن ہوئی تھی، اور اس انسپیکشن میں بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو انتظامات میں نے کیے تھے، اللہ نے مجھے موقع دیا وہ انتظامات کرنے کا، جو اس کے لیے ریکوائرمنٹس تھی جو میں نے فلفل کی ہوئی تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا جی اپروول ملی، اور اس اپروول کی بنیاد پہ پھر جو ہے نا جی پچھلے سال تو ایڈمیشن نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ہمیں جو ہے کونسل کی طرف سے لیٹر جو ہے ذرا لیٹ ملا تھا کالج میں۔ تو اس سال جو ہے نا جی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اس سیشن میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اور اس میں نے جو ہے جو کوشش کی تھی، اس میں جو میں نے پالیسیز کے حوالے سے جو بات کی، اس میں نے ایک 100 بیڈ کے ہاسپٹل کا بھی جو ہے نا جی پروجیکٹ پائپ لائن میں تھا، جس کی اپروول ہو رہی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جی 50 بیڈ جو ہے اس میں ایسٹرن میڈیسن کے، اور 50 بیڈ ایلوپیتھک کے، کیونکہ او پی ڈی تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس پہلے موجود تھی، پیتھولوجی لیبارٹری بھی ہمارے پاس موجود تھی، فارمیسی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود تھا، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گائنی کا بھی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ جو ہے او پی ڈی میں موجود تھا۔ تو ہمیں صرف جو ضرورت تھی وہ صرف یہ تھی کہ جی ہمیں وارڈ بنانے کی ضرورت تھی، اور وہ وارڈ بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ میں نے ابتدائی کام سٹارٹ کر دیا تھا وہاں پہ۔ تو اس کی بھی جو ہے اپروول جو ہے ابھی پائپ لائن میں تھی، تو جو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی، کیونکہ میں نے وہاں پہ جو ایک سسٹم بنایا تھا اس میں پورے 5 سال کا گریجولی جو ہے نا جی جو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جیسے جیسے آپ اگلی کلاسز میں جاتے جائیں گے، فرسٹ کی ریکوائرمنٹ، سیکنڈ ایئر کی ریکوائرمنٹ میں نے پوری کر دی تھی، تھرڈ ایئر کی ریکوائرمنٹ جو تھی، جب آپ کی تھرڈ ایئر سٹارٹ ہونی تھی اس سے پہلے جو ہے سیکنڈ ایئر میں ہی جو ہے نا جی تھرڈ ایئر کی ریکوائرمنٹ، اس کی ریلیونٹ لیبارٹریز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جانی تھی، اور جب آپ فورتھ ایئر میں پہنچنا تھا تو فورتھ ایئر میں پہنچتے پہنچتے جو ہے او پی ڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وارڈ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 بیڈ کی وارڈ بھی جو ہے سٹارٹ ہو جانی تھی، اور فائنل ایئر تک پہنچتے پہنچتے جب تک اسٹوڈنٹس نے ہاؤس جاب کرنی تھی تب تک جو ہے ہمارا مشن یہ تھا کہ جی ہم کم از کم 50 بیڈ کی وارڈ جو ہے نا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ہاسپیٹل کا جو ہے وہ سیٹ اپ ڈیولپ کر لے۔
ایسٹرن میڈیسن کے حوالے سے یہ میری جو ہے پائپ لائن میں تھی. تو امید ہے کہ جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ جو موجودہ وہ جو باڈی چل رہی ہے وہ اس کے اوپر عمل کر کے اس کو گریجولی جو ہے نا جی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو جا بھی رہی ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر اللہ نہ کرے کام رک جاتا تو پھر جو ہے آج حمایت اسلام طبیہ کالج میں ایڈمیشن نہ ہوتے. ایڈمیشن ہونے کی جو ایڈمیشن ہو رہا ہے، کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں جو، وہ بنیادی طور پہ یہ اس چیز کی مظہر ہے کہ جو میں نے وہاں پہ کام سٹارٹ کیا تھا وہ اپنے اسی سپیڈ سے جو ہے آنے والی ٹیم نے اس کو جو ہے لے کے چلے ہیں، اور وہ کام اسی سپیڈ سے ہو رہا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بر صغیر میں سب سے پہلے ایسٹرن میڈیسن اس خطے میں طب کا کالج جو ہے حمایت اسلام طبیہ کالج کے نام سے مارز وجود میں آیا تھا، اور حمایت اسلام طبیہ کالج کو اس اعزاز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام طبیہ کالجز میں ایک اور یہ بھی اعزاز اب حاصل ہے کہ یہ پہلا طبیہ کالج ہے جس میں بی ایم ایس کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لائبریری کو بھی جو ہے اپ گریڈ کیا وہاں پہ، اور مزید جو ہے لائبریری میں اور بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے ہماری لائبریری اور آن لائن بھی ہونے والی ہے، ہو جائے گی. اور اگر اس کے اوپر کام ہوتا رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ لائبریری ہماری آن لائن بھی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بائیو انفارمیٹکس کی لیب بھی جو ہے وہ اسی سال ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے وہاں پہ کی، اور اس کے بعد میرے بعد وہاں پہ جو ہے آنے والی ٹیم نے ان کو آگے بڑھایا. اب اس میں ایک اور چیز تھی کہ اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ میں یہ تھا کہ جی اس کا نام جو ہے حمایت اسلام طبیہ کالج کا نام جس کے اوپر کام ہوا، ابتدائی کام میں نے کیا تھا، اس کو ہم نے جو ہے اپ گریڈ کیا، کیونکہ طبیہ کالج کے حوالے سے اس کو جو ہے نا جی تھوڑا سا یونیورسٹی کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی کہ آپ اس کو ذرا جو ہے نام کے حوالے سے حمایت اسلام طبیہ کالج کی بجائے اس کو کوئی مزید جو ہے نا جی نام میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں. تو پھر اس میں نام جو ہے پھر ہم نے اپنی گورننگ باڈی کے سامنے اس پرپوزل کو رکھا، اور کافی سارے نام زیر غور تھے، تجویز مختلف تجاویز کو جو ہے نا جو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا، اور فائنل جو ہے وہاں پہ جو ایک اپروول ہوئی تھی جس کا جو ہے جس کے تحت ہی یہ جو ہے ایسٹرن میڈیسن کی کلاسز کا آغاز ہوا. اور اب حمایت اسلام طبیہ کالج کا فیوچر میں جو نام ہوگا وہ جو میں نے اپروو کروایا تھا اور جس کا پروسیجر سٹارٹ کیا تھا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ابھی پایا تکمیل کو پہنچے گا وقت کے ساتھ ساتھ. وہ تھا ایچ آئی کالج آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ کنونشنل اسٹڈی، حمایت اسلام کالج آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ نیچرل تھراپیز. جی، کالج آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ نیچرل تھراپیز کے نام سے جو ہے نا جی یہ میں نے کالج کا نام رکھا تھا، اور اس کی اپروول بھی ہو گئی تھی. اور اس میں یہ جو ہے یہ نیچرل تھراپیز کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسٹرن میڈیسن تو بالکل تھا ہی تھا، سب لوگ چل ہی رہے تھے، لیکن نیچرل تھراپی کا نام میں نے جو ہے نا جی اس میں ایڈ اس وجہ سے کروایا تھا کہ فیوچر میں کوئی بھی کسی قسم کی نئے ڈپلومے، نئے ڈگریاں یا کوئی بھی چیزیں آتی ہیں تو آپ کا کالج جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہو. نیچرل تھراپیز آپ ایلوپیتھک میڈیسن کے علاوہ کسی بھی میڈیسن کے تحت، ہربل میڈیسن یا نیچرل میڈیسن کے تحت کوئی بھی الائڈ تھراپیز کسی بھی قسم کی فیوچر میں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں یا موجودہ جو چل رہی ہیں ان میں کسی بھی قسم کا آپ کام کروا سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کروا سکتے ہیں. اپروول آپ کو لینے کے لیے بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کورسز بھی کروائیں گے. اور کورسز کے حوالے سے جیسے آج کل ابھی حجامہ کا بہت زیادہ پریشر چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، گو کہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہی ہے. لیکن اس کے اوپر میں نے جو ہے 2 ورکشاپ کرائی تھی، ایک انٹرنیشنل ورکشاپ بھی جو ہے نا جی کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ابھی کچھ پائپ لائن میں تھی. نیشنل لیول کی میں نے جو ہے 3 ورکشاپ کروائی تھی، لیکچرز تھے.
ایک کڈنی ڈیزیز کے اوپر تھا اور دو ہجامہ کے اوپر تھے. تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو رسپانس اچھا ملا، اور اسٹوڈنٹس میں بھی نے بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پروفیسر لیول کے جو لوگ تھے جو آئے، انہوں نے آ کے لیکچر دیے. اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. اور ہجامہ کی جو ورکشاپ تھی اس میں تو باقاعدہ جو ہے پیشنٹس کے اوپر جو ہے نا جی بچوں کو ہجامہ کروایا گیا، سکھایا گیا. اور ان کے بیسکس جو ہیں، بیسکس کے ساتھ ساتھ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ہماری فل ڈے کی ورکشاپ تھی، جس میں ہم جو ہے نا جی ہجامہ پریکٹیکلی کروایا گیا. لیکچر تھوڑا سا، لیکن پریکٹیکل جو ہے نا جی وہ کیا کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت پسند کیا گیا. اور اس میں ہماری دوسری ورکشاپ میں تو جو ہے ہمارے پاس سیٹیں کم پڑ گئی تھیں. اتنے لوگ ماشاءاللہ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس میں پروفیشنل اور نان پروفیشنل ہر طرح کے لوگ تھے. ایون کہ ڈاکٹرز بھی جو ہے نا ہماری دوسری ورکشاپ میں ہجامہ سیکھنے کے لیے اس میں آئے تھے. یہ چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، گرو نہیں کرتے، تو یہ معاملات جو ہے نا آگے نہیں بڑھتے. آج ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہم اپنی اس کو جو ہے تھوڑا سا بھولتے جا رہے ہیں، اور ماڈرنزم کے چکر میں جو ہے نا جی ہمارا گیپ جو ہے نا جی، جس کو ایک تو ہم جنریشن گیپ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ ہماری بیس جو ہے نا جی وہ اس سے ناتا ٹوٹتا جا رہا ہے. تو میں نے جو ہے وہاں پہ اسی چیز کو جو ہے اسٹرینتھن کیا کہ ہمارے جو ایف ٹی جے کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی میں نے آرٹیکل رائٹنگ پہ لگایا، اور اس میں ان کی میں نے ٹریننگ کی. اور ان کی اسپیکنگ پاور کو بڑھانے کے لیے میں نے ان کا ڈیلی جو ہے ان کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن رکھی کہ جی آپ ہفتے میں 2 دن، ویسے تو آپ ڈیلی جو ہے ایک اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دے گا کلاس میں، لیکن ہفتے میں 2 دن یہ تھے کہ جی جو ٹیسٹ کے طور پہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ہوا کرے گی. اس میں یہ تھا کہ جی ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے پہلے ٹاپک دے دیا جاتا تھا، وہ پورے ہفتے میں اس نے اس ٹاپک کو ریڈی کر کے تو 3 سے 5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈلیور کرنا تھا. اس سے یہ ہوا کہ جی اللہ کے فضل سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ دیکھیں ہمارے حکمہ کے پاس، ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس، ہمارے جو ہے حکیموں کے پاس اللہ کی رحمت سے نالج ہے، لیکن ان کو ڈلیور کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے میں نے پریزنٹیشن کو کمپلسری کیا، اور اس کا مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا. اب ہمارے جو ہے 2-3 سیشن جو میرے وقت کے دور میں تھے، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اب کہیں پہ بھی کھڑا کر کے کہیں کہ جو فلاں بیماری کے بارے میں بات کرو، اس کی تمام جو ہے فیکٹرز اور اس کی اناٹمی، فزیولوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پیتھولوجی اور اس کی بائیو کیمسٹری اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے تھراپیوٹکس، ہر چیز کو، اور اس کی میڈیسن کو، ہر چیز کو جو ہے نا وہ الف سے لے کے یہ تک جو ہے کسی بچے کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ فوراً وہاں پہ کھڑا ہو کے جو ہے نا جی آپ کو بول کے بتائے گا کہ جی یہ جو ہے نا یہ کیسے اور کیسے. اس چیز کو جب میں نے دیکھا کہ جی میرا جو ہے 1 سال میں نے اس چیز کے اوپر کام کروایا بچوں کو، اور جب ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو گیا تو پھر میں نے ان کو آرٹیکل رائٹنگ پہ لگایا. اس کی بیسکس بھی سکھائیں اور ان کو آرٹیکل کی طرف لے کے بھی گیا. لیکن چونکہ مجھے زیادہ موقع نہیں ملا تو وہ میرے پھر جو ہے نا جی اب کوئی ابھی فی الحال آرٹیکل سامنے تو نہیں آیا، لیکن اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ، انفرادی سطح پہ کام ہو رہا ہے. لیکن کالج کے بینر پہ یا اجتماعی سطح پہ اس پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ اب ایسٹرن میڈیسن بی ای ایم ایس کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی اب پائپ لائن میں باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل میں. تو یہ چھوٹی سی میں نے ایفرٹ کی تھی 2 سال کے مختصر سے وقفے میں، کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ کچھ کر پایا. میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. خوشی مجھے ہے اس بات کی کہ میں نے جو کام کیا تھا، جو کام سٹارٹ کیا تھا، اس کو جو ہے نا وہ بریک نہیں لگی، وہ آگے چلا آگے بڑھتا رہے گا. لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ مستقل موجود نہیں رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ جی جو ہے جی سی میں ڈاکٹر اکرم صاحب نے ایز اے چیئرمین اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا جو ہے ان سے جو کام لینا تھا لے لیا، اس کے بعد ڈاکٹر سلطان یاز صاحب کی ڈیوٹی آ گئی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حصے کا جب وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی چینج کر دیتا ہے، اس کی جگہ چینج کر دیتا ہے۔ جب میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی اور جگہ پہ لگا دی۔ جب آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچ کے کام کریں گے تو صرف آپ کے ایک تو ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ اپنی جو ہے وہ آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور لائف کی آپ کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، آپ سے جو بینیفٹ لوگوں کو ملنے ہوتے ہیں یا جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا جی وہ گرو کرتے ہیں۔ صرف میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا سب کے لیے، یہ میرا پیغام سمجھ لیں کہ اپنا کام کریں، پوری ایمانداری سے کریں، اور جب آپ اپنا کام کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ مڑ کے نہ دیکھیں۔ آپ نے جو کر دیا ہے وہ بہت اچھا کر دیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کا کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا۔ ہمارے ہاں ایک چیز دیکھنے میں آئی، مجھے جو ہے ماضی کا، جب میں وہاں پہ پرنسپل بنا تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ جو لوگوں نے اپنی سیٹ کو قائم رکھنے کے لیے ماضی میں کیا کیا کچھ نہیں کیا، تو مجھ سے بھی وہ یہی کہا گیا، اور مجھے جیسے دفتری معاملات ہوتے ہیں اس میں مجھ سے بھی جو ہے نا جی چھیڑا بھی کیا مجھے کہ جی بھائی آپ کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ تو میں نے پہلے دن یہی کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جتنے دن اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی یہاں پہ ایز اے پرنسپل لگائی ہے میں اتنے دن کام کروں گا۔ جس دن میری ڈیوٹی ختم ہوگی اس دن میں اپنا سامان اٹھاؤں گا اور میں چلا جاؤں گا، اور مجھے جو ہے نا جی کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ جی میں نے یہ جاب کیوں چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 سال دیے، میں نے 2 سال کام کیا، اس کے بعد جو ہے جس دن میری جاب ختم ہوئی اسی دن میں نے اپنا سامان بیگ اٹھایا اور میں گھر واپس آ گیا۔ اس چیز کا نہ تو مجھے افسوس ہوا، نہ مجھے کسی، شکر الحمدللہ کام کرنے گیا تھا وہ میں کر کے آیا، اللہ نے مجھ سے وہ کروایا، میں نے کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات کہ جی میرے بعد میرے آنے والوں نے میرے کیے ہوئے کام کو روکا نہیں، اس کو آگے بڑھایا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ جی میں بڑے دنوں کے بعد اس موضوع کے اوپر مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ملا۔ تو کسی بھی حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔